یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر شاید ہی کچھ ہو۔ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار، کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا۔ اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستینی غائب ہو، جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے، مولانا آ رہے ہیں، اور شرابیوں کے درمیان، جواریوں کے درمیان، شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے دوپٹے اتار کر کے کھڑی ہے، نمائش کر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے آپ اپنا منہ چھپا رہی ہو، ادب سے کر رہی ہو، اچھی بات ہے، اتنا تو رہ گیا کم سے کم۔ لیکن ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا۔ سنو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیجوس ہے، دیجوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا۔ ارے یہ مولانا لوگ تو دقیانوسی بات کرتے ہیں، اب پرانی باتیں، روشن خیال بنو۔ لڑکیوں کو، لڑکوں کو آپ ٹی شرٹ جینس پہنا دے، میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، لڑکیوں کو پہنا دیا، شارٹ شرٹ پہنا دیے، جینس پہنا دیے، بغیر دوپٹے کے باہر نکال دیا۔ ہم روشن خیال ہے، شکی لوگ تھوڑی ہے۔ یاد رکھنا، جب جب مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاؤ گے، رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا، لڑکیوں کو آوارہ کیا، تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی۔ پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج چرچے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہم کرنے کے قطعاً قائل نہیں ہے، اخبارات میں لکھنے کے قطعاً قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی سروے کر لیا جائے، جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باحیا ہے، کسی قوم کی بیٹی باحیا نہیں ہے، لیکن چند ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے، اگر حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات کیا یاد آ گئی تو عرض کروں۔ آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا؟ سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو، اللہ اکبر، نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو، فلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو۔ واللہ بیٹی ہے، بیٹی 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 کو سمجھا کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے، پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ واللہ کیسی بات ہے، کیسی عظیم بات ہے۔ بیٹی جنت، یہ جنت ہے، لیکن بیٹی نیک ہونی چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہو، آگ کی بیٹی نہ ہو، وہ بیٹی ہونی چاہیے۔ بیٹیوں نے باپ کا سر فخر سے کتنا اونچا کیا ہے۔ اگر میں بیٹی کی حیثیت سے ایک ایسی خاتون کی بات کروں، اللہ اکبر، جن کے بابا سید الانبیاء ہے، تاجدار کون و مکان ہے، قائد المرسلین ہے، سید العالمین ہے، واللہ جب ہم بیٹی کی حیثیت سے نبی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم رشک کرنے لگتے، کاش ہمیں بھی بیٹیاں ہوتی اور ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے، کیونکہ میرے آقا کی بیٹیاں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، رقیہ، تقیہ، راقیہ، ساجدہ، اللہ اکبر، عالمہ غیر معلمہ، ام ابیہا، ملکہ فردوس بری، سیدہ کونین، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ
زہرا میرے نبی کی وہ بیٹی ہے جس کے دوپٹے کو، جس کے صرف دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہ میرے نبی کی بیٹی ہے. مرد تو مرد ہے، انسان تو انسان ہے. میرے نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اسی لیے میرے امام یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی طہارت و عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک کہ اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک بات پوچھتا ہوں، آخر یہ سید بھی تو دو آنکھ والے ہیں، ایک ناک والے ہیں، دو ہاتھ والے ہیں، دو پیر والے ہیں. ان کی اتنی عزت کیوں ہے کہ کوئی ان سے دشمنی رکھے تو کعبے میں مرے تو بھی جہنم میں جائے؟ کیوں ان میں کیا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے؟ نہیں، یہ سیدوں کی جو ماں ہے نا، جو اصل سید ہیں، سب نسل ہے وہ اصل تھی. اصل سید، اصلی نہیں بول رہا ہوں، اصل سید ہے. توجہ کرنا، ورنہ میرے جانے کے بعد اتنا مت کر دینا کہ اصلی. ہم تو اصلی نقلی والا میٹر ہی نہیں رکھتے. ہمارے یہاں سنیوں میں مومن بھی اصلی ہے، نمازی بھی اصلی ہے، نیک بھی اصلی ہے، متقی بھی اصلی ہے، سادات بھی اصلی ہے، پیر بھی اصلی ہے. ہم اصلی رکھتے، اصلی مسلک رکھتے، سب اصلی رکھتے. ہاں، جو گندے ہیں پھر وہ ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. اور ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں؟ اصلی ولی کہاں ملیں گے؟ اصلی متقی کہاں ملیں گے؟ اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے؟ میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے. پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو. تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے، اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے؟ کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے. صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے. تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا. کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے. حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن. تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا. تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ. امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا. اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے. ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے. اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکل نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ. اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے. کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے. ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے. یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا. امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں. ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی ان جیسی مثال؟
تو جو اللہ سادات، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے بفرض میں یوں ہی جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا، بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں. ہاں بیاج سن کر جاتے ہیں اس کو پیاج بنا دیتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہی ہیں پھر. ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ڈر لگتی ہے. ان اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے. مرنے سے پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے. کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی اور قیامت تک ملتی رہے. اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے. اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے گی. آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے.